الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ورلڈ۔ دوستو آج بہت پیاری چیز میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آیا ہوں۔ آج میں حضور سیدنا خواجہ غئی نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی سوانح حیات میں لے کر کے آیا ہوں، جس میں انشاءاللہ تعالیٰ حضور غئی نواز کی بہت ساری کرامتیں آپ سنیں گے۔ جادوگر جے پال کا ایمان لانا، اور اسی کے ساتھ ساتھ آنا ساگر کا پانی سوکھ جانا، اور بھی بہت ساری کرامتیں میں بتا نہیں سکتا تاکہ وقت زیادہ بڑا نہ ہو جائے، اس لیے مختصر سے لفظوں میں۔ لیکن آج دوستو چھوڑ مت دینا، اگر غئی نواز ہندوستان کے شہنشاہ کا آج میں ذکر کر رہا ہوں، جس کے لیے ہم اور آپ جن کا احسان ہم اور آپ پر ہے، ہماری زندگیوں پر احسان ہے غئی نواز کا، ٹھیک ہے؟ بالکل شروع سے لے کے آخر تک سنیں انشاءاللہ تعالی۔ میں شروع کرتا ہوں۔ میں یہ نہیں کہوں گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، وہ آپ کی مرضی ہے، کریں نہ کریں، لیکن شہنشاہ ہندوستان یعنی غئی نواز، ہندوستان کے شہنشاہ کا ذکر ہے، ان کی کراماتیں ہیں، تو اتنا ضرور کہوں گا کہ شیئر ضرور کر دینا دوستو، بالکل شیئر کرنا، دل کی گہرائیوں کے ساتھ شیئر کر دینا، باقی اور کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ آئیے میں یہاں سے شروع کرتا ہوں۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سوانح حیات، تھوڑا سا مختصر سے لفظوں میں سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے، ہمیشہ بھیک ہم نے تو اسی چوکھٹ سے پائی ہے، ہم اپنا دامن امید پھیلانے کہاں جاتے، تمہارے سر پہ خواجہ تاج ہے مشکل کشائی کا، ہم اپنی الجھنیں اوروں میں سلجھانے کہاں جاتے، جبینوں پر نہ ہوتا نقش گر اس آستانے کا، غلامان معین محشر میں پہچانے کہاں جاتے، غلامان معین محشر میں پہچانے کہاں جاتے، درے خواجہ پہ بگڑی قسمتیں بنتی ہیں اے عرشی، ہم اپنی لوح پیشانی بدلوانے کہاں جاتے۔ دوستو بالکل بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ میں یہاں سے شروع کر رہا ہوں۔ حضرات محترم، جو ماہ مکرم رجب المرجب شریف ہوتا ہے، اس کی 6 تاریخ کو حضرت خواجہ خواجگان قبلہ چشتیہ مرکز عاشقاں مطلع سالکاں مقطع عارفاں ہند ولی سرتاج ولایت عطائے میر حجاز سراپا سوز و گداز خواجہ غریب نواز معین الدین حسن سنجری چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا عرس سراپا مقدس ہوتا ہے، یعنی کہ رجب کی 6 تاریخ کو، چاند کی 6 تاریخ کو۔ اس موقع پر آپ کے مدار پر انوار پر لاکھوں عقیدت مند اپنی جبینیں جھکائے حاضر ہوتے ہیں۔ بزرگان دین، اولیاء کاملین، علماء کرام، صوفیان اعظام، فقراء الاتقیاء کا ایک عظیم اجتماع ہوتا ہے، بہت سارے اکٹھے ہوتے ہیں، سب کے سب خواجہ غریب نواز کے حضور اپنے اپنے رنگ میں عقیدت کے پھول نچھاور کرتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز کی چوکھٹ پر کوئی یاد خدا میں مصروف ہے، اور کوئی ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں مشغول، کوئی شوق و ذوق سے کتاب اللہ کی تلاوت میں محو ہے، کوئی عالم جدود میں کیف میں پروانہ وار جھوم رہا ہے، کوئی مستانہ وار عشق و مستی میں گم ہے، کوئی ذکر و مستی میں مست ہے، کوئی سوز و گداز سے سرشار ہے، رحمت خداوندی کی برسات ہو رہی ہے، اس لیے کہ آپ کے آستانہ عالیہ پر آئے ہوئے سائلوں کی جھولیاں گوہر مراد سے بھر رہی ہیں۔ جو بھی غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے، اپنی خالی جھولی کو لے کر کے اللہ رب العزت غریب نواز کے صدقے میں اس کی جھولی کو بھر دیا کرتا ہے۔ بے مرادوں کو مرادیں اور بے اولاد والوں کو اولادیں مل جاتی ہیں اور مل رہی ہیں، دکھیوں کے دکھ دور ہوتے ہیں، حاجت مندوں کی حاجت روائی، مصیبت زدوں کی مشکل کشائی ہو رہی ہوتی ہے، طالبان معرفت و حقیقت کے قلوب منور ہو رہے ہیں، نہیں بلکہ ملائکہ اکرام بھی حاضر دربار ہو کر مسرور ہو رہے ہیں۔ اللہ اسی لیے حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، وَمَن مَاتَ عَلَى حُبِّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ يُزَّفُّ إِلَى الْجَنَّةِ كَمَا تُزَفُّ عَلَى الْعُرُوسُ إِلَى بَيْتِ زَوْجِهَا فتح له فی قبرہ باب الی الجنۃ جعل اللہ قبرہ مزار ملائکتی رحمتی تفسیری کبیر۔ اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد
صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں فوت ہوا وہ جنت میں اس طرح جائے گا جس طرح دلہن نکھر کر اپنے خاوند کے گھر جاتی ہے، سبحان اللہ، اور اس کی قبر میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قبر کو رحمت کے فرشتوں کی زیارت گاہ بنا دیا ہے۔ دوستو بالکل چھوڑنا مت، سن لیجئے، میری بات مانیں تو بالکل سننا انشاءاللہ تعالیٰ، آپ کہیں گے زندگی کے بہت حسین تحفہ ہم کو ملا ہے۔ سنیے حضرات محترم، اس فرمان عالیہ سے معلوم ہوا کہ جو شخص بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کی آل اطہار سے محبت رکھتا ہے، جب وہ اس دار فانی سے رخصت ہوتا ہے تو قبر میں اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قبر کو رحمت کے فرشتوں کی زیارت گاہ بنا دیتا ہے۔ حضرات محترم، خواجہ غنی نواز تو کشتۂ عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کی آل اطہار سے جو محبت کاملہ تھی، ان کا اعلان آج بھی آپ کا یہ شعر کرتا ہے جو انہوں نے سید الشہداء شہید کرب و بلا راکب دوش مصطفیٰ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں لکھا تھا: شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین۔ حضرات محترم، جب محب رسول و آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر زیارت گاہ ملائکہ اکرام بن جاتی ہے تو آپ فیصلہ فرمائیں، جو محب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو اور محب آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو اور خود بھی آل رسول ہو، تو پھر اس کا مزار پر انوار کیوں نہ زیارت گاہ نوریاں بنے گا؟ پھر جہاں ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہو، جہاں رحمت کے فرشتے جلوہ گر ہوں، تو وہ پھر مقام جنت نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی پاکیزہ لوگوں کی زندگی کے بارے میں قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے: من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، اور جو عمل کرے اچھے، مرد ہو یا عورت، اور ہو وہ مومن، ہم اسے اپنی اچھی زندگی جلائیں گے۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں جو بھی اچھا عمل کرے گا ہم اسے حیات طیبہ عطا فرما دیں گے، مگر اچھا عمل قبول اس کا کیا جائے گا جس کا دل نور ایمان سے منور ہوگا، جس کا دل محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لبریز ہوگا۔ بغیر ایمان کے چاہے کوئی کتنی ہی عبادت و ریاضت کرے، تقوی پرہیزگاری اختیار کرے، صدقات و خیرات ادا کرے، اس کی تمام عبادتیں ریاضتیں بیکار، اس کے صدقات و خیرات نامعقول اور بے سود ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں دوستو، اور انشاءاللہ تعالی یہاں سے سنتے ہیں تھوڑا سا حضرت بلال کا ذکر بھی یہاں پر ہو رہا ہے۔ صاحب مدارج النبوت شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال با کمال کا وقت آیا تو ان کی زوجہ محترمہ رونے لگیں۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب انہیں روتے دیکھا تو فرمایا: تم کیوں رو رہی ہو؟ کتنی خوشی اور مسرت کا وقت ہے کہ کل صبح اپنے آقا و مولا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب سے ملاقات کروں گا۔ حضرات محترم، مومن کی موت وصال یار ہے، اور ایک شاعر اسی لیے تو کہتا ہے: قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، فرشتے گر مجھ کو اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ میں اب پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قبر اندر جام منکر نکیر آ گئے، سبھے دفتر حسابات دے پھٹے رہے۔ حضرات محترم، قبر میں مومن کو دیدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوتا ہے، اس لیے ہم صالحین کے وفات کے دن عرس کرتے ہیں۔ ایک اور روایت ہے کہ جب مومنین صالحین اپنی قبروں میں منکر نکیر کے سوال و جواب سے فارغ ہو جاتے ہیں تو فرشتے انہیں جنتی لباس پہنا کر بہشتی بستر پر لٹا دیتے ہیں، ان کی قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھول دیتے ہیں، اور پھر اس سے کہتے ہیں: نم کنو مت العروس، سو جا دلہن کی طرح۔ اے ہے مشکات شریف کی حدیث پاک۔ دوستو آگے بڑھتے ہیں۔ حضرات محترم، اللہ والوں کا یوم وصال ان کے دولہا بننے کا دن ہوتا ہے، اس لیے ہم اس دن عرس مناتے ہیں۔ بعض لوگ اولیاء اللہ کے مزارات پر عرس کرنے کو بدعت کہتے ہیں، کئی تو اس حد تک پہنچتے ہیں کہ عرس حرام ہے معاذ اللہ، حالانکہ مومنین کی قبور کی زیارت کرنا سنت حبیب خدا، سنت صحابہ اکرام، اولیاء اکرام ہے،
اولیاء اعظام ہے، باقی رہا سال کے بعد مقررہ دن مقربین کے عرس پر حاضر ہونا، تو یہ بھی سنت مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثنا ہے۔ صاحب تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک میں نقل فرماتے ہیں، وعن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہ کانا یاتن قبور الشہداء رأس کل حول فیقول السلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار وخلفاء اربعہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ہر سال کے شروع میں شہداء کی قبور پر تشریف لے جاتے اور فرماتے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، اور اسی طرح خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی کرتے رہے۔ حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چاروں خلفاء کا شہداء کے مزارات عالیہ پر ہر سال تشریف لے جانا اور انہیں سلام کہنا بزرگان دین اولیاء کاملین کے اعراض کے یعنی عرس کے ناقابل تردید و تلیل ہے، جس کو تو نہ رد کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کا انکار کیا جا سکتا ہے۔ اب ان کو لوگوں کو سوچنا چاہیے جو کہتے ہیں کہ ہر سال صالحین کی قبروں کی زیارت کے لیے جانا بدعت ہے، عرس حرام ہے، کہ ان کے اس فتویٰ کی زد میں کیسی کیسی مقدس ہستیاں آتی ہیں، وہ روز قیامت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالیہ میں کس منہ سے پیش ہوں گے۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور غریب نواز کی اور شان ملاحظہ فرمائیں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی میں سرکار یعنی کہ حضور عطائے رسول ہند الولی کے معجزے میں پیش کروں گا۔ عید کا دن تھا، ہر طرف خوشیوں کا دورہ تھا، مسرتوں کی چہل پہل تھی، آباد کی ہر جانب سے فرزندان توحید کا ٹھاٹے مارتا سمندر بارگاہ خداوندی میں سر جھکانے کے لیے جا رہا تھا۔ خواجہ غریب نواز کا بچپن کا زمانہ تھا، آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ عیدگاہ کی جانب تشریف لے جا رہے تھے۔ چلتے چلتے راستے میں ایک نابینا لڑکے پر نظر پڑی جو سڑک کے ایک کنارے پر حیران و پریشان کھڑا تھا۔ اس کا شکستہ پیراہن اور چہرے کی اداسی اس کی غربت کی گواہی دے رہی تھی۔ خواجہ غریب نواز نے جب اس شکستہ حال فقیر بے نوا کو دیکھا تو آپ کا دل بھر آیا، آنکھیں پرنم ہو گئیں۔ آپ اس کے پاس گئے اور اپنا لباس فاخرانہ اتار کر اسے پہنا دیا اور پھر عیدگاہ ساتھ لے گئے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا، سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے۔ حضرات محترم، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے مخلوق خدا کے ساتھ بڑی محبت فرماتے تھے۔ آپ کے جود و کرم کا یہ عالم تھا کہ آپ کی آستانہ عالیہ پر آیا ہوا سوالی کبھی خالی نہیں لوٹتا تھا، اور اسی جذبہ خدمت خلق نے اور مرشد کامل کی نگاہ نے آپ کو عالی مرتبت بنا دیا تھا۔ آپ بچپن ہی سے خدا ترس اور درویشوں اور فقیروں کی خدمتگار تھے۔ آپ کے والد گرامی کا وصال ہو چکا تھا۔ آپ کو ترکا میں ایک پنچکی اور باغ حصہ میں آیا تھا۔ اب مرد حق سے یہاں پر ملاقات ہوتی ہے۔ ایک دن اس باغ میں آپ پودوں کو پانی دے رہے تھے، بچپن کا زمانہ ہے غریب نواز کا۔ ایک مرد حق آپ کے باغ میں تشریف فرما ہوئے، وہ بزرگ ابراہیم قندوزی کے نام سے مشہور تھے۔ آپ نے ان کو بڑی تعظیم و تکریم سے خوش آمدید کہا۔ یہ میرے غریب نواز کی یعنی کہ کرامت میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور ایک سایہ دار درخت کے نیچے انہیں بٹھایا، پھر انگوروں کے خوشے سے ان کی توازے کی۔ آپ کے حسن سلوک سے وہ مرد حق بہت خوش ہوئے، پھر اپنی ہتھیلی میں سے ایک روٹی کا خشک ٹکڑا نکالا اور دانتوں سے چبا کر خواجہ غریب نواز کو عطا کر دیا۔ جو ہی آپ نے وہ روٹی کا ٹکڑا تناول فرمایا، کھاتے ہی دل کی دنیا بدل گئی، سینہ انوار الہی سے معمور ہو گیا، طبیعت علائق دنیا سے متنفر ہو گئی، اور رگ رگ میں عشق الہی کا دریا معجزن ہو گیا۔ ابراہیم قندوزی چلے گئے۔ اس کے بعد آپ نے باغ اور پنچکی کو فروخت کر کے سارے کا سارا مال غربا میں تقسیم فرما دیا۔ والدہ ماجدہ سے اجازت حاصل کر کے تعلیم علم دین حاصل اور تلاش حق کے لیے گھر سے چل پڑے آپ۔ اب کیا ہوتا ہے، سمرقند و بخارا کا سفر حضور غریب نواز سفر یعنی شروع کرتے ہیں۔ سنیں، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وطن عزیز کو خیر آباد کہہ کر گھر سے چلے تو اس وقت آپ کی عمر مبارک 15 برس تھی۔ اس زمانے میں ذرائع آمد و رفت محدود تھے، راستے انتہائی دشوار گزاز تھے، قدم قدم پر بھوک و پیاس اور رہزنوں کا خوف تھا۔
رہزنوں کا خوف تھا۔ اس چھوٹی سی عمر میں حضرت کا گھر سے اکیلے نکلنا بڑی جرت کا کام تھا، لیکن جب دل میں طلب صادق ہو تمام مشکلیں ہیچ نظر آتی ہیں، بالکل سامنے نظر آتی ہیں۔ آپ تو کل بخدا سمرقند جانے والی سڑک پر چل دیے۔ سمرقند و بخارا میں بڑے بڑے حیدر علماء تھے جن سے ہزاروں متلاشیاں علم فیضیاب ہو رہے تھے۔ خواجہ غنی نواز بھی کٹھن راستے کی صعوبتیں برداشت کر کے وہاں جا پہنچے اور وہاں کے نامور عالم مولانا شرف الدین کے پاس حاضر ہوئے۔ پہلے آپ نے قرآن پاک حفظ کیا، پھر علوم ظاہری کو حاصل کیا، اس کے بعد آپ سمرقند سے بخارا پہنچے، وہاں مولانا حسام الدین کی شاگردی اختیار کی۔ جب آپ نے تمام ضروری علوم کی تکمیل کر لی تو آپ نے مرشد کامل کی تلاشی شروع کر لی۔ اب مرشد کامل کون آپ کا مرشد بنے گا، کون آپ کے پیر ہوں گے، اب ڈھونڈ رہے ہیں، میں آپ کو بتاتا چلوں، سنیں۔ جس وقت حضور سیدنا خواجہ غنی نواز مرشد کامل کی تلاش میں بخارا سے روانہ ہوئے، ان دنوں نیشا پور کے نواح میں قصبہ ہارون میں حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی ذات بابرکات کے انوار جگمگا رہے تھے۔ خواجہ عثمان ہارونی کے کمالات کی شہرت ایک عالم میں پھیلی ہوئی تھی۔ خواجہ غنی نواز نے جب یہ شہرت سنی تو سیدھے ان کے پاس پہنچے۔ جب آپ نے خواجہ عثمان ہارونی کی زیارت کی تو آپ کے دل نے یہ گواہی دی کہ یہی وہ ہستی پاک ہے جن سے گوہر مراد حاصل ہو جائے گا، یہی وہ چشمہ فیض ہے جس سے میری روحانی پیاس بجھ جائے گی۔ سرکار غنی نواز بیعت ہونے کا واقعہ خود یوں بیان فرماتے ہیں، غریب نواز نے خود بیان کیا ہے۔ یہ فقیر بغداد میں خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں حضرت شیخ عثمان ہارونی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت کی مجلس میں بہت سے درویش حاضر تھے۔ فقیر نے جو ہی بیعت کا ارادہ کیا تو حضرت نے فرمایا وضو کرو اور 2 رکعت نماز ادا کرو۔ فقیر نے حکم کی تعمیل کی۔ یہ خود بیان جو کیا ہے غریب نواز نے بیان کیا کہ ایسے ایسے میں نے کیا۔ فقیر نے حکم کی تعمیل کی، پھر فرمایا قبلہ رو ہو کر سورہ بقرہ شریف پڑھو۔ اس سے فارغ ہوا تو ارشاد ہوا 21 مرتبہ درود شریف پڑھو۔ فقیر نے تعمیل کی تو حضرت نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور فقیر کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کے بعد کلاه 4 ترکی فقیر کے سر پر رکھی، یعنی ٹوپی آپ کے سر پر رکھ دی، غنی نواز کے سر پر رکھی۔ پھر اپنا گلی میں خاص مرحمت فرمایا اور حکم فرمایا 1000 بار سورہ اخلاص پڑھ۔ عاجز نے حکم کی تعمیل کی، پھر فرمایا جاؤ آج کا دن اور رات مجاہدہ کرو۔ فقیر نے دن اور رات یاد الہی میں بسر کی، پھر حاضر ہوا تو فرمایا بیٹھ جاؤ اور فرمایا بتاؤ کہاں تک دیکھ سکتے ہو۔ آپ نے اوپر نظر اٹھائی غریب نواز نے تو عرش معلی تک نگاہ آپ کی پہنچ گئی۔ پھر حضرت نے فرمایا نیچے دیکھو کہاں تک نگاہ پہنچتی ہے۔ آپ نے نیچے دیکھا تو آپ نے فرمایا تحت الثری مجھے نظر آ گیا ہے۔ پھر فرمایا 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو۔ فقیر جب پڑھ چکا، یعنی غریب نواز جب پڑھ چکے تو فرمایا اب اوپر کی جانب نظر کرو اور بتاؤ کہاں تک نظر جاتی ہے۔ فقیر نے اوپر دیکھا تو عرض کی حجاب عظمت تک سب کچھ عاجز کے سامنے روشن ہے۔ پھر فرمایا آنکھیں بند کر لو۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے بعد فرمایا آنکھیں کھولو، آنکھیں کھولو۔ میں نے کھولی تو حضرت نے فرمایا میری دونوں انگلیوں کے درمیان میں دیکھو اور بتاؤ اب کہاں تک نظر آتا ہے۔ فقیر نے عرض کیا حضور 18,000 عالم نظر آ رہے ہیں۔ آپ کے مرشد کامل نے فرمایا اب تیرا کام مکمل ہو گیا ہے۔ یہ گفتگو کس کی تھی؟ یہ آپ کے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی اور حضور سیدنا غریب نواز یعنی ہندوستان کے شہنشاہ کی بات یہاں آپسی میں ہو رہی تھی۔ اب آگے ملاحظہ فرمائیں۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ مرشد کامل نے آپ کو اپنے حلقہ ارادت میں لیتے ہی تمام منازل طے کروا دیے اور مرتبہ کمال تک پہنچا دیا۔ اس کے بعد آپ نے 20 سال مرشد کامل کی خدمت کی، سفر و حضر میں ان کے ساتھ رہے۔ اس خدمت وار واردات عقیدت و محبت کے سبب آپ اپنے پیر و کامل کے محبوب بن گئے۔ اس لیے ایک مرتبہ حضرت نے آپ سے فرمایا معین الدین محبوب خدا است مرا، معین الدین خدا کے محبوب ہیں اور مجھے ان کی مریدی پر فخر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی کہ یہ کس نے کہا؟ آپ کے پیر و مرشد نے، خواجہ عثمان ہارونی نے کہا کہ معین الدین خدا کے محبوب ہیں اور مجھے اس کی مریدی پر فخر ہے کہ ایسا مجھے مرید ملا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آگے کیا ہوتا ہے؟ بیت اللہ شریف کی حاضری غریب نواز حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو سنیں
ख्वाजा गरीब नवाज़ ने पीर कामिल की मैयत में अरसा दराज गुजरा। जब आपके मुजाहिदात व रियाजत की तकमील हुई तो आप अपने पीर कामिल को साथ लेकर हज करने के लिए मक्का शरीफ रवाना हुए। कुर्बान जाऊँ हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ की किस्मत पर कि खाने काबा का तवाफ़ कर रहे हैं, आगे आगे पीर कामिल हैं और पीछे पीछे मुरीद सादिक तवाफ़ से फारिग होकर आपके मुर्शिद पाक ने मीज़ाब रहमत के नीचे खड़े होकर ख्वाजा गरीब नवाज़ का दस्ते अनवर पकड़कर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज़ किया, या अल्लाह मुइनुद्दीन हसन को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। तो गैब से आवाज़ आती है, मुइनुद्दीन दोस्त मास्त और अकबूल करदम बरगुज़ीदम, मुइनुद्दीन हमारा दोस्त है और हमने उसको कबूल फरमाया और इज़्ज़त बख्शी। अब क्या होता है, अब सरकार की बारगाह मदीना शरीफ में हाज़िरी होती है गरीब नवाज़ की। हज बैतुल्लाह की सआदत हासिल कर लेने के बाद ख्वाजा उस्मान हारूनी यानी आपके पीरो मुर्शिद और हुजूर सैयदना गरीब नवाज़ को साथ लिए मदीना शरीफ पहुँच गए। हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस की हाज़िरी दी। सुल्तान जोजहाँ की हाज़िरी का समा अहाता तहरीर से बाहर है। जब गुंबद खज़रा की सुनहरी जालियों के पास पहुँचे तो पीरो मुर्शिद ने फरमाया, ए मोइनुद्दीन महबूब किबरिया अलैहि तहियत व सना की बारगाह अक़दस में सलाम अर्ज़ करो। आपने बड़े अदब व एहतराम से सरकारे वाला शान हुजूर रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर सलाम का नजराना पेश किया तो रोज़े मुक़द्दस से आवाज़ आई। जिंदा नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वालेकुम अस्सलाम या कुतुबुल मशाइख, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यानी गरीब नवाज़ ने सलाम अर्ज़ किया तो सरकार की बारगाह से कब्र अनवर से अस्सलाम का जवाब आया, वालेकुम अस्सलाम या कुतुबुल मशाइख। ये सुनकर पीरो मुर्शिद ने सजदा शुक्र अदा किया और ख्वाजा से फरमाया, अब तू दर्जे कमाल तक पहुँच गया है। उसके बाद एक दिन दरबार रिसालत से हुक्म हुआ, ए मोइनुद्दीन तू हमारे दीन का मुईन है, तुम्हें हिंदुस्तान की विलायत अता की जाती है। वहाँ कुफ्र व शिर्क का अंधेरा छाया हुआ है। दोस्तों मैं आपको ये बता दूँ कि अभी गरीब नवाज़ हिंदुस्तान नहीं पहुँचे हैं, अभी ये मदीना शरीफ सरकार की बारगाह में ये बात यहाँ से शुरू होती है। अब आगे क्या होता है सुने इंशाअल्लाह ताला। अब आपके हिंदुस्तान जब आएंगे तो वहीं से आपकी करामातें शुरू हो जाएंगी। सुनिए आपके पीरो मुर्शिद क्या कहते हैं, तुम्हें हिंदुस्तान की विलायत अता की जाती है, वहाँ कुफ्र व शिर्क का अंधेरा छाया हुआ है, तुम वहाँ इस्लाम की शमा रोशन करो। आप उस बशारत से बड़े खुश हुए मगर हैरान थे कि मुझे तो इस इलाके के मुताल्लिक कुछ मालूम नहीं है। उस ख्याल में आँख लग गई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत ख्वाब में ही नसीब हुई और सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको सारे हिंदुस्तान की सैर करा दी। सुभान अल्लाह। आपने अपने मुर्शिद कामिल से इजाज़त हासिल की और हिंदुस्तान की तरफ रुख किया और रास्ते में कई दुर्वेशों और मकबूलाने बारगाह की सोहबत व मईयत में बैठने का शर्फ हासिल हुआ। एक रिवायत में है कि रास्ते में आप बगदाद शरीफ में सैयदना गौसी आज़म शहंशाह बगदाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास 5 माह तक रहे। उस दौरान 57 रोज़ आप सरकार गौसे पाक के साथ एक ही हुजरे में मुक़ीम रहे और आपसे फैज़याब हुए। बिलाखिर आप लाहौर पहुँच गए जहाँ पर आपने हज़रत दाता गंज बख्श अली हुजवारी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुक़द्दसा पर एतकाफ़ किया और फैज़याब होने के बाद 90 लाख हिंदुओं को मुसलमान करने वाले ख्वाजा की ज़बान अक़दस से बेसाख्ता ये निकला कि आज भी मज़ार मुक़द्दसा पर लिखा हुआ है, गंजे बख्श फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा नाकसां रा पीर कामिल कामिला रहनुमा। यानी कि आपने 90 लाख हिंदुओं को कलमा पढ़ाया। अब आगे बढ़ते हैं। अब गरीब नवाज़ यहाँ से तशरीफ़, अब आपकी तशरीफ़ आवरी होने जा रही है अजमेर शरीफ के अंदर। सुने इंशाअल्लाह ताला, बस ज़्यादा लंबा नहीं, थोड़ा सा और मैं इंशाअल्लाह ताला मुख्तसर से जुमलों में मैं आपको बयान कर रहा हूँ। सुने, फिर लाहौर से अजमेर शरीफ में आमद, फिर लाहौर से बराह रास्त दिल्ली अजमेर शरीफ तशरीफ़ लाए। आपके साथ 40 दुर्वेश थे जिनकी सदाए तौहीद और ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रब से अजमेर की दरो दीवार वजदी में आ गए, यानी दीवाने हो गए। ख्वाजा गरीब नवाज़ और आपके साथी शहर से बाहर एक सायादार मकाम पर दरख्तों के नीचे बैठ गए। ये वो मकाम था जहाँ पृथ्वीराज के ऊँट बिठाए जाते थे। दोस्तों जो मैंने जिक्र किया है शुरू में कि यही सुनाऊँगा, इंशाअल्लाह आप सुन लें इंशाअल्लाह ताला। ऊँट बिठाए जाते थे। शतुरबानों ने जब उन दुर्वेशों फ़कीरों को यहाँ बैठे देखा तो कहा, यहाँ मत बैठो, इस जगह पर तो राजा के ऊँट बैठते हैं। ख्वाजा साहब ने फरमाया, अच्छा भाई, यहाँ ऊँट बैठते हैं तो वही बैठें,
آپ اپنے درویشوں کے ساتھ انا ساگر کے مقام پر تشریف لے گئے۔ چنانچہ سار بانوں نے جب شام کے وقت وہاں اونٹوں کو وہاں لا کر بٹھایا تو بیٹھ گئے، مگر جب صبح کے وقت ان کو وہاں سے اٹھنے کے لیے کہا تو کوئی اونٹ بھی نہ اٹھ سکا۔ یہ غریب نواز کی پہلی کرامت ہے۔ ہر چند کوشش کی مگر کامیابی نہ ہوئی۔ آخرکار انہوں نے سارا قصہ راجا کو سنایا۔ راجا نے کہا اگر تم چاہتے ہو کہ اونٹ کھڑے ہو جائیں تو خواجہ سے معافی مانگ لو۔ چنانچہ شتر بانوں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر معافی طلب کی۔ آپ نے فرمایا جاؤ اونٹ کھڑے ہو گئے ہیں۔ جب ساربان واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ واقعی سارے اونٹ کھڑے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ غریب نواز کی کرامت آپ نے سنی۔ اب سنتے ہیں انشاءاللہ تعالی آنا ساگر کا وہ بہت ہی پیارا واقعہ۔ اجمیر شریف میں جب حضرت خواجہ غریب نواز نے انا ساگر کے کنارے ڈیرا لگایا، انا ساگر کے اس تالاب کے چاروں طرف ہندوؤں کے بہت سے مندر تھے۔ خواجہ صاحب کے غلاموں اور عقیدت مندوں نے اس تالاب میں سے پانی لینا چاہا اور ہندوؤں نے انہیں وہاں سے پانی نہ لینے دیا، دھکے دے کر گھاٹ سے اتار دیا۔ غلاموں نے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے حضور آ کر سارا واقعہ عرض کیا۔ آپ نے ایک مرید کو اپنا لوٹا عطا کیا اور فرمایا کہ اس میں انا ساگر سے پانی بھر لاؤ۔ چنانچہ جب اس مرید نے اس تالاب سے اس میں پانی ڈالا تو سارا پانی اس مٹی کے لوٹے میں جذب ہو گیا، یہاں تک کہ اتنے بڑا تالاب کا پانی ایک چھوٹے سے کوزے میں سما جاتا ہے اور سارا تالاب خشک ہو گیا۔ سارا تالاب خشک ہوتے ہی پورے اجمیر میں تہلکہ مچ گیا۔ بروایت و دیگر اجمیر کے تمام کنویں اور تالاب بھی خشک ہو گئے اور شہر میں کوہرام مچ گیا۔ بالآخر شہر کے معززین حضرات خواجہ بے کساں کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے اے خواجہ غریب نواز، تو تو غریبوں کا نوازتا ہے۔ پانی کے نہ ملنے سے پورے شہر میں مخلوق خدا تڑپ رہی ہے، مر جائے گی۔ آپ سے عرض ہے کہ آپ کرم فرمائیں اور ہماری غلطی معاف فرمائیں اور پانی کو جاری فرما دیں۔ آپ نے فرمایا پانی ہم جاری کرتے ہیں مگر آج کے بعد ہمارے کسی ساتھی پر کوئی زیادتی نہ کی جائے۔ پھر آپ نے اپنے مرید سے فرمایا کہ جاؤ یہ لوٹا لے جاؤ اور اسی تالاب میں پانی ڈال دو۔ پورے تالاب کے اندر جیسے ہی پانی لوٹے کا ڈالا گیا پورا تالاب ویسے ہی بھر جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ تھی غریب نواز کی ایک اور کرامت۔ اب لاسٹ میں آپ کو بتاتا ہوں جوگی جے پال جو جادوگر تھا نا، کیسے اس نے ظلم اٹھائے۔ آئیے یہ کرامت اور غریب نواز کی میں سنا کر انشاءاللہ تعالی واقعے کو یہیں پر ختم کروں گا۔ جوگی جے پال کا اسلام قبول کرنا خواجہ خواجگان حضرت خواجہ غریب نواز کی تبلیغ سعید کی برکت سے اجمیر شریف میں 400 لا الہ الا اللہ محمد 400 یعنی ہر طرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ کفر کے کھنڈرات اسلام کے گلشن میں تبدیل ہونا شروع ہو گئے کہ کفر و شرک ضلالت کے اندھیروں میں اسلام کی شمع روشن ہونے لگی۔ پرتھوی راج جو وہاں کا راجا تھا وہ ان حالات میں بڑا پریشان ہوا کہ اگر یہی عالم رہا تو وہ دن دور نہیں کہ یہاں اس درویش باصفا کا ہی سکہ چلے گا، ہمیں یہاں کون پوچھے گا۔ راجا پرتھوی راج نے آپ کے کمالات و تصرفات و کرامات کو بھی سنا تھا مگر اس کی کوتاہ نظر اس تاجدار ولایت کو حقیقت کو نہ سمجھ سکی جس نے خیال کیا یہ درویش جادو کے زور سے لوگوں کو اپنے قریب کیے جا رہا ہے، صنم خانوں سے نکال کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا درس دے رہا ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اس درویش کو زیر کرنے کا صرف ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ ملک کے نامور جادوگر جے پال جوگی کو بلایا جائے، وہ اپنے ساحرانہ کمال سے اس درویش کو زیر کر کے چنانچہ پرتھوی راج نے اس نے سوچا کہ جادوگر جو جے پال جو ہے بہت خطرناک جادوگر ہے، اس کو بلایا جائے اور اس درویش سے اس کی جنگ کرائی جائے، مقابلہ کرایا جائے۔ چنانچہ پرتھوی راج نے جے پال جوگی کو اپنے دربار میں بلایا اور خواجہ غریب نواز کی حالت سے اسے آگاہ کیا۔ جے پال جوگی نے جب تمام قصہ سنا تو وہ بہت آگ بگولا ہو گیا، کہنا راجہ صاحب آپ میرے اوپر چھوڑ دو، اس درویش کو اس فقیر کو میں ایسا سبق سکھاؤں گا کہ وہ وہ بھاگنے پر مجبور ہو جائے گا۔ تو اپنے سینکڑوں شاگردوں کے ساتھ اجمیر شریف پہنچا۔ جے پال جوگی جادوگر اپنے ساحرانہ کمالات پر بڑا نازا تھا، بہت ناز کرتا تھا
بہت گھمنڈ کرتا تھا۔ وہ چند غریب الوطن اور بظاہر بے سر و سامان جو کہ بباطن سلطان جہاں تھے، فقیروں کو اپنی نظر میں کیا سمجھ سکتا تھا؟ وہ اپنے تمام شاگردوں کے ساتھ اپنے ساحرانہ طریقے سے خواجہ غنی نواز کے پاس آیا۔ تمام جادوگر شیروں پر سوار تھے اور ہاتھوں میں آگ اگلنے والے سانپ تھے۔ زمین ان کے اس دہشت خیز حملے سے لرز رہی تھی۔ ساری فضا میں ایک ہولناک طوفان برپا تھا، یعنی وہ ایسے جادوگری دکھا رہا تھا کہ لوگ دیکھ کر بھی چونک رہے تھے، لیکن غریب نواز تھے۔ سنیے کیا ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری اجمیری شہنشاہ ہندوستان رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان ساحروں کا یہ طوفان بدتمیزی دیکھا تو اپنے اور اپنے رفقا کے گرد ایک دائرہ کھینچ دیا۔ آپ اور آپ کے رفقا ان ساحروں کے شر سے محفوظ و مامون رہے، اور آپ کے بعد آپ نے ان ساحروں سے فرمایا، جاؤ درویشوں کو تنگ نہ کرو ورنہ بہت پچھتاؤ گے، اور ہمارے سکون میں خلل نہ ڈالو۔ جادوگروں نے جب یہ سنا اور شر انگیزی میں مصروف ہو گئے۔ آخرکار خواجہ ہند الولی نے ایک مٹھی خاک کی زمین سے اٹھائی اور ان پر پھینک دی۔ ان کا جادو آنن فانن ختم ہو گیا، نہ کوئی شیر رہا اور نہ سانپ۔ جادوگر حیرت زدہ ہو گئے۔ انہیں معلوم تھا کہ جادو اور ہے اور کرامت اور ہے، یہ وہ اللہ کے ولی ہیں۔ اولیاء راہ قدرت ازالہ، تیر جستہ باز گردے اندز راہ۔ آگے کیا ہوتا ہے سنیں۔ جادوگر خواجہ غنی نواز کے سامنے بے بس ہو کر رہ گئے، اور آخرکار جے پال جوگی نے اپنا ساحرانہ کمال سے ہوا میں اڑنا شروع کر دیا، یعنی ہواؤں کی فضاؤں میں اڑنے لگا۔ خواجہ غنی نواز نے اپنی پہننے والی چپل کھڑاؤں یعنی پیر میں پہننے والی لکڑی کی چپل کو حکم دیا۔ اس کے پیچھے کہا، اے کھڑاؤں، میری پہننے والی چپل، میرے پاؤں کی چپل، یہ جادوگر زمین سے آسمان میں اڑ رہا ہے، تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ اس کے پیچھے آپ نے اپنی کھڑاؤں کو پھینک دیا، جو اوپر جاتے ہی جادوگر جے پال کے سر پر برسنا شروع ہو گئی۔ جے پال نیچے آنے پر مجبور ہو گیا، اور نیچے اترتے ہی دل کی دنیا بدل گئی۔ خواجہ غنی نواز کی قدم بوسی کی اور اپنی غلطی کی معذرت طلب کی، اور پھر غنی نواز نے اسے گلے لگا لیا۔ جوگی جے پال کو مشرف با اسلام کیا، کلمہ پڑھا دیا۔ جوگی جے پال نے کلمہ پڑھ لیا، اور آپ نے اس کی عمر جاویدانی کی دعا فرمائی، اور آپ کے اپنے ہاتھوں پر اس کو بیعت کیا، یعنی اپنا مرید بنایا، اور اس کا نام آپ نے عبداللہ بیابانی رکھا۔ آپ کے دست حق پرست پر بیعت ہو کر حلقہ ارادت میں داخل ہو گیا۔ پھر ساتھ ہی اس کے سینکڑوں شاگرد دولت اسلام سے مالا مال ہوئے۔ حضرت میاں محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، مرد ملے تے درد نہ چھوڑے، اوگن دے گند کرداں، گام کامل مرد محمد بخشا، لال بناندے پتھر داں۔ دوستو بس یہیں پر میں اس واقعے کو ختم کرتا ہوں، لیکن بس اتنا ضرور کہوں گا، اس واقعے کو شیئر ضرور کرنا دل کی گہرائیوں کے ساتھ، کیونکہ مجھے بہت اچھا لگا، میں نے آپ لوگوں کے لیے ریکارڈ کیا۔ انشاءاللہ ملوں گا اگلے واقعے میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعائے خیر میں یاد فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔